بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے تہجد کی نماز کے کیا فائدے ہیں۔ تہجد کی نماز اور استغفار یہ دو ایسے اعمال ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات آپ کے مبارک قدموں پر ورم آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز یہ فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب اور فضیلت والی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تو ہمیں تہجد کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تہجد کی نماز پڑھ لیا کر، تجھ سے پہلے یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور تہجد کی نماز گناہوں سے کفارہ ہوتی ہے، اور رات کی عبادت تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، کہ تم چاہتے ہو کہ زندگی میں اور موت کے وقت اور قبر میں اور دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد قیامت کے دن تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو تہجد کی نماز پڑھ لیا کر، اور گھر کے کونوں میں تہجد کی نماز پڑھا کر۔ تمہارے گھر اس طرح روشن ہوگا جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پر چاند اور ستارے چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے کہ جس گھر میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ گھر اتنا بابرکت اور اتنا روشن اور چمکدار ہوتا ہے کہ جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پر چاند اور ستارے چمکتے ہیں۔ تو یہ تہجد کے فائدے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ایک ہموار اور میدان میں جمع ہو جائیں گے، یعنی میدان حشر میں جمع ہوں گے، تو ایک اللہ کا منادی آواز دے گا، اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو رات کو اپنے پہلو کو بستر سے علیحدہ رکھتے تھے، یعنی بستر سے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے قیام فرمایا کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو ایک جماعت اٹھے گی اور اس منادی کی طرف جائے گی، تو ان کو حکم دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ آپ جو ہے حساب و کتاب کے لیے جمع ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والا آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، اور تہجد کی نماز پڑھنے والا بندہ بڑا خوش قسمت اور بڑا خوش نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کے وقت میں اٹھاتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، بندہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اور جو بندہ اس وقت تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا رحم اور بڑا پیار آتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کے وقت میں جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور اس وقت یہ اعلان فرما رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو مغفرت مانگنے والا ہو، جو رزق مانگنے والا ہو، جو برکت مانگنے والا ہو۔ تو جو بندہ اس وقت اٹھ کر وضو کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی اعلان فرما رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو مغفرت مانگنے والا ہو، گناہوں سے معافی مانگنے والا ہو۔ تو جو بندہ اٹھ کر اس وقت اللہ سے معافی مانگتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو کچھ وہ مانگتا ہے عطا کر دیتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت تہجد کے وقت استغفار کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو گناہوں پر اصرار کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ دن میں 70 بار بندہ گناہ کریں۔ دیکھیں کہ جو بندہ گناہ استغفار کرتا رہتا ہے تو اس بندے کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو گناہ کے اندر ملوث رہتے ہیں، ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ بندہ، فرمایا کہ اگرچہ وہ بندہ دن میں 70 بار گناہ کرے، کیونکہ وہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار ضرور کرنا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ بندہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں صبح تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھ کے استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے چاہیے، اور اس وقت جب دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے لیے بخشش کی دعا مانگیں تو پوری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، مغفرت کی دعا مانگیں، اور فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرو کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ مغفرت کر مومن مردوں کی اور بخشش کر مومنات عورتوں کی، بخشش کر مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی، اور جو زندہ ہے ان کی بھی بخشش فرما، جو فوت ہو گئے ہیں ان کی بھی بخشش فرمایا۔ فرمایا کہ جو بندہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس کو دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے لیے دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرماتے ہیں، اور جتنے بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن مومنین اور مومنات کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے بدلے میں اس دعا مانگنے والے کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں۔ تو جب بھی دعا مانگے ان الفاظ کے ساتھ مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی نماز کی پابندی اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔